تو جو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نیا نام آیا، نیا نام، بھائی پہلے تو ایک بات سمجھو، ایک تھا معاملہ کھانا، پہلے کھانا ہی بولتے تھے، لیکن جب کیمیکل فرٹیلائزرز، جینیٹکلی ماڈیفائڈ، جب ایسی چیزیں آ گئی تو ایک آ گئی چیز آرگینک. بھائی آج کا آرگینک کیا ہے؟ پہلے جو کھانا ہوتا تھا نا، وہی چیز آج آرگینک کے نام سے آ رہی ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں، پہلے تو صرف حدیث ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن جب گڑنے والے آئے تو صحیح کے بعد میں صحیح حدیث، ضعیف حدیث کب آئی؟ بعد میں یہ نام آئے نا. کیوں آئے؟ اس نیڈ کے تحت آئے نا، ضرورت کے تحت آئے، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو، کہ یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف حدیث تھی، لیکن بعد میں جو چیز تبھی حدیث تھی خالی، آج اس چیز کو صحیح حدیث کہتے ہیں، کہ ثابت شدہ حدیث ہے، یہ کنفرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے بات. اسی طرح پہلے تو صرف مسلمان تھے، پہلے تو صرف مسلمان تھے، لیکن جب بدعتیں آئی تب ایک ٹرم آیا اہل السنہ. کیوں آیا؟ بعد کے زمانے کے جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے، ان کے زمانے میں ٹرم اہل السنہ کیوں آیا؟ تاکہ فرق کر سکیں، تاکہ اجتماعیت قائم رہے، تاکہ گمراہیوں سے بچایا جا سکے، تاکہ علم حاصل کرنے میں، دین کی دعوت میں بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اب ایک مثال سمجھیے کہ جیسے مان لو ہم نے گاڑی کی سروسنگ کرائے، گاڑی کا پرفارمنس پھر اچھا ہو گیا، لیکن سٹیج 2 میں بہت استعمال کرنے کے بعد پرفارمنس پھر سے خراب ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ تو وہ پھر سے سروسنگ کرائیں گے، بھائی پہلے سروسنگ کرائے، پرفارمنس اچھا ہو گیا، پھر سے سروسنگ کرائیں گے. تو یہی ہوتا ہے، یہی دنیا میں ہم کرتے ہیں. تو یہاں سمجھنا کیا ہے، ایک ٹرم تھا اہل السنہ کے ساتھ ساتھ اب دیکھو گے جو اس سینس میں جو صحیح لوگ تھے، جو صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ تھے، بھائی اہل السنہ جو ٹرم ہے نا، الگ الگ سینس میں استعمال بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شیعوں کے سامنے اہل السنہ، ایک اہل السنہ کے لیے الگ سینس میں استعمال ہوا، لیکن جو صحیح راستے پر چلنے والے، جو صحیح منہج والے لوگ تھے، انہیں شروع میں جو اہل السنہ کہا جاتا تھا. ایک اور ٹرم تھا تبھی جو چلتا تھا، اہل الحدیث. جیسے مثال کے طور پر امام جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق، وہ حق پر ہی ہوگا، واضح طور پہ کلیئرلی حق پر ہوگا، یہ کون سا گروہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں کون ہے، اگر یہ گروہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں یہ کون سا گروہ ہے. وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے تھے؟ بعض لوگ اسے گھمانے کی کوشش کہتے ہیں صرف اہل حدیث سے مراد، یعنی کہ صرف حدیث کے اسکالرز، بولتے صرف حدیث کے اسکالرز مراد ہے. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا پوچھا گیا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ رہے گا جو واضح طور پر حق پر ہوگا، تو کیا بات ہو رہی ہے؟ واضح طور پر جو حق پر ہوگا وہ کون سا گروہ ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو یہ کون سا گروہ ہے مجھے نہیں پتا. تو اہل الحدیث یہ جو منہج تھا، اس منہج کا نام تھا، اسے اہل الحدیث تبھی بھی کہا جاتا تھا، اور اس زمانے میں بھی نام تھا. بلکہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر آپ سنن ترمذی میں، جامعہ ترمذی میں سرچ کرو تو آپ کو 82 جگہوں پر اہل الحدیث نام ملے گا کہ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں، اہل الحدیث یہ کہتے ہیں. اور اگر آپ فردر دیکھو تو آپ کو کئی سلف کے اقوال میں کو اہل الحدیث لفظ ملے گا. اور یہی اسی طرح کا جیسے امام ترمذی نے کوٹ کیا ہے، یہ آپ دیکھیے کہ سمیت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا. کون ہے یہ؟ امام بخاری. یقول، وہ کہتے ہیں سمیت علی ابن المدینی، جو ان کے استاد تھے علی ابن مدینی، میں نے ان سے سنا. یقول، کیا کہا؟ وذکر ھذا الحدیث، اس حدیث کا ذکر کیا. کون سی حدیث؟ ظاہرین علی الحق والی حدیث، کہ ایک واضح طور پر حق پر ایک گروہ رہے گا. تو انہوں نے ان سے سنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، جو حدیث میں نے ابھی ذکر کیا. تو اس بارے میں علی ابن مدینی نے کہا فقال علی ہم اہل الحدیث، یہ اہل الحدیث ہیں، یہ اہل الحدیث ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.